یہ لکھے سوال پہ. کیا ہم کوئی نفلی عبادت، طواف، ذکر یہ ہدیہ کر سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے. کون سا؟ لا علمی کا مسئلہ. علم بہت بڑی نعمت ہے. جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، وہ آپ کو عبادت کا ثواب ہدیہ کیوں کرے گا؟ ہمیں نیکی کا ہر کام کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے. اور آپ کا اصول ہے، آپ کا اصول، من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا کام بتائے، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ہوگا. اب نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، قربانی کرنے کا، صدقہ کرنے کا طریقہ، ہر چیز تو آپ نے بتایا ہے، تو آپ کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے. تو آپ اپنی فکر کریں. اسی لیے صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے آپ کی طرف سے کوئی حج کیا ہو. اور آج ہر دوسرا آدمی آپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا ہو. تو اس لیے میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کام کریں جو آپ نے کہے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ میرے اوپر درود پڑھو، سلام پڑھو. درود دعا ہے آپ کے لیے، وہ کریں. آپ کام صبح و شام کریں، بار بار کریں.